طلبہ عزیز، معزز حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج پہلی مرتبہ میں آپ کے اس گاؤں میں، اس بستی میں اور آپ کے اس مدرسے میں آیا۔ جیسے ہی کار مدرسے میں داخل ہوئی، سب سے پہلے مسجد پر نظر پڑی۔ مسجد نظر آئی، اتنی صاف، اتنی شاندار، اتنی عمدہ، دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، بہت ہی اچھا لگا۔ اللہ اس مسجد کو قبول کر لے، اور جو لوگ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اور جنہوں نے مسجد بنائی ہے، اللہ ان سب کو اپنے کرم سے بہترین بدلہ عطا کرے۔ اور پھر اس کے بعد مجھ کو چھوٹے استنجے کے لیے جانا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو چھوٹے استنجے کے لیے جانا ہے، وضو کرنا ہے۔ میں مدرسوں میں جاتا ہوں، استنجے کے لیے جاتا ہوں، بیت الخلا کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الخلا میں جاتا ہوں، بدبو گندگی رہتی ہے۔ آپ کے مدرسے میں گیا، بیت الخلا میں گیا، بالکل صاف ستھرا، کوئی بدبو نہیں۔ بہت پرشکار تھا، میرے دل سے بہت دعا نکلی۔ اللہ مولانا عبد المالک کی عمر میں برکت عطا کرے، اور یہ مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اس خدمت کو قبول کر لے، اور ان کی عمر میں خیر کے ساتھ برکت عطا کرے۔ مجھ کو بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ۔ مشکل میرے لیے یہ ہے کہ صبح سے سفر کر رہا ہوں اور پھر ابھی واپس جانا ہے۔ بچیوں کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن کریم کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو آپ لوگ صبیان کہتے ہیں، ان کی بھی تعلیم کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول بھی کر رہا ہے۔ باتیں کرے گا یہاں بیٹھ کے؟ بہت دیر سے تم باتیں کر رہے ہو، چپ رہو نہیں تو یہاں سے ہٹا دوں گا۔ اگر ہمیں توفیق دے رہا ہے اللہ خدمت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے۔ اگر قبول نہیں کرے گا تو توفیق نہیں دے گا۔ اس بات کو یاد رکھو۔ آپ نے مدرسے کو پیسہ دیا، اگلے دن پھر آپ کے دل میں آیا کہ پیسہ دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا پیسہ اللہ نے قبول کر لیا تو اگلے دن آپ کو توفیق دی۔ اگر کل کا قبول نہ کرتا تو آج توفیق نہ ہوتی۔ تو اللہ کا شکر ہے، آپ ہیں، مولانا ہیں، مدرسے کے محبین ہیں، مدرسے کے ملازمین ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، سب کی سب محنت کر رہے ہیں، سب کی محنت سے مدرسہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بڑھے گا، بڑھتا رہے گا۔ الحمدللہ۔ میرے دوستو، اصل میں تو اردو بولتا ہوں اور آپ سلہٹی بولتے ہیں، تو میری بات آپ نہیں سمجھیں گے، اور آپ کی بات میں نہیں سمجھ پاتا کچھ بھی۔ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان قریب ہے۔ نہیں، سلہٹی ہے، ہاں، آسامی ہے، سلہٹی ہے، بنگلہ نہیں ہے۔ بنگلہ تو بنگال میں ہے، ہمارے ہاں بنگال ہے، بنگال میں بنگلہ بولی جاتی ہے، آسام میں آسامی بولی جاتی ہے۔ اپر آسام کے جو لوگ ہیں وہ آسامی زبان بولتے ہیں،
لوور آسام کے جو لوگ ہیں وہ بنگلہ بولتے ہیں، براک ویلی کے جو لوگ ہیں یہ سلہٹی بولتے ہیں۔ براک ویلی تو یہ ملا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے سلہٹ میں سب سے پہلے کون آئے مسلمان؟ فون نکالو، فون ہٹاؤ، فون ہٹاؤ۔ کون آئے؟ شاہ جلال مجددی رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت یہاں مسلمان تھے؟ نہیں تھے۔ کوئی ان کو جاننے والا تھا؟ نہیں تھا۔ آخر ان کے اندر کیا کمال تھا کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان کا خادم بن جاتا تھا، جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، داڑھی وہ بھی رکھتے تھے، داڑھی ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ پھر آخر بات کیا تھی؟ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی اپنا نبی مانتے تھے، ہم بھی اپنا نبی مانتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے نبی کو آخری نبی اور تمام نبیوں کا سردار مانتے تھے، ہم بھی آخری نبی اور تمام نبیوں کا سردار مانتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ ان کو دیکھ کر تو پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، اور ہم کو دیکھ کر آج تک ایک آدمی بھی اسلام کے قریب نہیں آیا۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے جو انسان کو کس نے پیدا کیا، اور اسلام کو کس نے بھیجا دنیا میں؟ اللہ نے۔ حضرت جبریل امین لے کر آئے کس کے پاس؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کو پیدا کرنے والا اللہ، ہمارے مذہب کو ہم تک پہنچانے والا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق ہے۔ فطرت سمجھ گئے؟ ابھی یہاں بکری لے آئیے، چھاگل کی فطرت کیا انسان جیسی ہے؟ بتاؤ۔ چھاگل کی فطرت الگ ہے، انسان کی فطرت الگ ہے۔ ایک بات بتاؤں، آپ ناراض نہ ہوں، جب آدمی پان کھاتا ہے اور پان کھا کے ایسے کرتا ہے تو بتاؤ چھاگل جیسا لگتا ہے کہ نہیں؟ تو انسان کی فطرت الگ، جانور کی فطرت الگ، گائے کی فطرت الگ، بکری کی فطرت الگ، سانپ کی فطرت الگ، ہر چیز کی فطرت الگ ہے۔ انسان اللہ کے سامنے جواب دے گا، گائے بھی جواب دے گی، انسان جواب دے گا۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ گائے پڑھتی ہے؟ انسان پڑھتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کام کے لیے۔ تو دین، ہمارا دین جو ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت کو کیا کہتے ہیں؟ شباب کیسے کہیں گے؟ شباب تو جوانی کو کہتے ہیں، شباب۔ سمجھ گئے آپ؟ فطرت یعنی شباب۔ ہمارے ہاں اردو میں شباب کہتے ہیں جوان جو ہوتا ہے اس کو، جیسے یہ مولانا صاحب ہیں، کتنی زور کی تقریر کر رہے تھے، ماشاءاللہ پورا ہلا دیا ایسے جیسے زلزلہ آ گیا۔ تو فطرت، انسان کی فطرت کے مطابق ہمارا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کی جو فطرت ہے اس کو ہم نے اپنے سے ہٹا دیا ہے، نکال دیا ہے۔ ہم فطرت کے مطابق اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ اس بات کو یاد رکھیے، اگر ہم فطرت کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کریں تو ہر انسان ہمارے قریب آئے گا،
ہر انسان ہم سے محبت کرے گا. ہندو ہے انسان ہے، عیسائی ہے انسان ہے، سکھ ہے انسان ہے. اگر ہم فطرت کے مطابق انسانیت، ہمارا مذہب ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. اگر ہم فطرت کے مطابق، انسانیت کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کریں گے تو ہر انسان ہمارے سے محبت کرے گا. اس بات کو یاد رکھیے. حضرت مجدد یمنی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں، حضرت اس علاقے میں چاٹگام میں ایک صحابی تشریف لائے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مذہب کو سیکھا تھا، فطرت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم اس فطرت کو چھوڑ چکے ہیں، بالکل ختم. ہمارے ذہنی میں نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی کام ہو گیا، داڑھی رکھ لی ہو گیا، عمرہ کر لیا ہو گیا، حج کر لیا ہو گیا، چلے میں چلے گئے ہو گیا، کچھ نہیں اور ہم پر کچھ نہیں. میرے دوستو، ایک واقعہ سناؤں آپ کو. مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں جب انتہائی پریشان کیا گیا تو مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انومتی دے دی، اجازت دے دی کہ تم افریقہ چلے جاؤ. افریقہ میں ایک بادشاہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرتا تھا. اس کے پاس بھیج دیا. مسلمان، عورت، مرد، بچے، یہ سب کے سب وہاں چلے گئے، فیملیاں چلی گئیں اور وہاں آرام سے رہنے لگے. مکے کے لوگ جو دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں تو مسلمان آرام سے ہے، تو انہوں نے یہاں سے ایک وفد بنایا. وفد کو کیا کہتے ہیں؟ دل بنایا. دول نہیں، دل ہے لفظ، بنگلہ میں دول کہہ دیا، دل. ہمارے ہاں یہ اصل میں ہندی لفظ ہے دل. ہمارے ہاں کوئی پارٹی بناتا ہے کہتا ہے لوکل دل، لوک دل ہم کہتے ہیں لوکل دل. تو ایک دل بنایا. وہ دل گیا بادشاہ سے ملنے کے لیے. تو بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں، بادشاہ سے چین نہیں، پہچان نہیں. تو بادشاہ کے لیے بڑے بڑے ہدیے لے کر گئے، اور ہدیے لے جا کر بادشاہ کے وزیروں کو، گھر والوں کو، بیٹوں کو، سب کو دیا. اور جانے کے بعد یہ کہا، بادشاہ نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو، کیوں ہدیے لے کر آئے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ بدھی ان کی ختم ہو گئی ہے، پاگل ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے. ان کے نئے دین بنانے کی وجہ سے ہم میں بہت جھگڑا لڑائی ہے. وہ ہمارے ہاں سے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ ان کو ہم کو دے دو، ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو جو بادشاہ تھے وہاں کے، انہوں نے کہا میں ایسے نہیں دوں گا، میں اس دل کو بلاؤں گا، اس وفد کو بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے. معاملہ سمجھ گئے؟ معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ بیوپار بشے کیا ہے. اب مسلمان تو پریشان ہو گئے، ساری رات روتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے. اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو متعین کیا کہ آپ جائیے اور بادشاہ کے سامنے اپنی بات کہیے. بادشاہ کے دربار میں ایک طرف حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دل کی طرف سے، اور ایک طرف کفار کی طرف سے جو آئے تھے وہ. بادشاہ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلی بات یہ کہی کہ ہم بت پوجا کرتے تھے.
سمجھ گئے؟ بت پوجنا، ہم بت پوجتے تھے۔ دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی کہ ہم مردار کھاتے تھے۔ مردار سمجھ گئے؟ حرام کھاتے تھے۔ مردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرا ہوا بیل کھا رہے ہیں، مردار کا مطلب یہ نہیں کہ مری ہوئی بکری کھا رہے ہیں، مردار کا مطلب یہ ہے کہ حرام کھاتے تھے، حلال نہیں کھاتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اور تیسری بات فرمائی کہ ہمارا جو پڑوسی ہوتا تھا، پڑوسی کو کیا کہتے ہیں؟ پرتی بیشی۔ ہمارا جو پرتی بیشی ہوتا تھا، ہم اس کے اوپر اتنا ظلم کرتے تھے، اتنا ظلم کرتے تھے، اتنا ظلم کرتے تھے کہ وہ ختم ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا۔ اگر جو بھی غریب ہے اس کے اوپر ہم ظلم کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے بغل میں رہتا ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے گاؤں میں رہتا ہے، ہمارے اس میں شہر میں رہتا ہے، ہم اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ 3 باتیں بتائیں۔ کیا 3 باتیں؟ بولو۔ مورتی پوجا، مورتی پوجا، تم بھی بولو، کیا مورتی پوجا کرتے تھے۔ دوسری بات حرام، مردار، ایسا حرام۔ آپ سوچئے آپ کی بکری مر جائے، آپ اسے کھائیں گے؟ ایسا مردار گندا کام کرتے تھے۔ اور تیسری بات پرتی بیشی، جو غریب ہے، جو غریب ہے وہ ہمارے نزدیک انسان نہیں ہے، اس کے بچے انسان نہیں ہیں، اس کی بھوک نہیں ہے، اس کی عورت انسان نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کا مال نہیں ہے، وہ غریب ہے، اس پر ظلم کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو کو کیا کہتے ہیں؟ بوجھو چنتا کرو، چنتا کرو کہ آج ہماری حالت کیا ہے۔ جھوٹ بول کے ہم کھاتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ۔ جھوٹ بولنا حرام، دھوکہ دے کر ہم کھاتے ہیں کہ نہیں؟ دھوکہ دینا حرام۔ ہم اپنے سے چھوٹے پر، اپنے سے غریب پر ظلم کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہم کو اللہ نے عزت دے دی ہے، ہم کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، ہم کو اللہ نے دولت دے دی ہے، کیا ہم اپنی دولت اس کو بانٹتے ہیں؟ اس کو اور نیچے لے جاتے ہیں، اور نیچے لے جاتے ہیں، کبھی بھی یہ کھڑا نہ ہو سکے ہمارے سامنے۔ میرے دوستو، 3 باتیں انہوں نے بتائیں۔ بادشاہ نے کفار سے پوچھا کہ بتاؤ، یہ جو مسلمانوں کے وفد کا نمائندہ ہے، آدمی ہے، یہ باتیں 3 باتیں کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے؟ دیکھو اس زمانے میں کیسی سچائی تھی۔ دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں سچ کہہ رہا ہے، ہماری حالت یہی تھی۔ حدیث شریف میں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے میں سے ایک نبی بنایا۔ سلہٹ سے نبی نہیں آیا، ڈھاکہ سے نبی نہیں آیا، کلکتے سے نبی نہیں آیا۔ کہاں نبی؟ ہمارے میں سے، اسی گاؤں سے، جس کے باپ کو ہم جانتے تھے، جس کی ماں کو ہم جانتے تھے، جس کے خاندان کو ہم جانتے تھے، اس میں سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا کیا، اور ایسا نبی کہ ہم بچپن سے اس کو دیکھ رہے ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، بزنس کر رہا ہے، امپورٹ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں اسے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک نبی بنایا، اس کے اندر 3 باتیں فرما رہے ہیں۔ دیکھو، غور کرو، 3 باتیں۔ نمبر 1، کیا ہو رہا ہے؟ اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھو، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چلو یہاں سے نکلو باہر، چلو باہر جاؤ۔
چلو یہاں سے. اللہ. 3 باتیں فرمائیں. نمبر 1، اس کی وفاداری کو ہم جانتے ہیں. وفاداری سمجھ گئے؟ وفاداری کو کیا کہتے ہیں؟ حفاظت کرے. چپ رہو. وفا کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ وفاداری مجھے سب کچھ آسے. بھئی ایک انسان کے اندر وفاداری ہے جس سے ہر آدمی کے ساتھ وفاداری، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، کسی کے ساتھ معاملہ خراب نہیں کرتا، ہر ایک کا وفادار ہے وہ. امانت داری الگ ہے، اوپوکاری نہیں. خیر سمجھ گئے بات کو. کیا کہتے ہیں بنگلہ میں کچھ کہتے ہوں گے. ہمارے لوگ ہم کو یہ بات بتلاتے نہیں ہیں، اس وجہ سے جانتے بھی نہیں. بے وفائی سے سمجھیں گے کیا؟ بے وفائی سمجھیں. مجھے یہ بتلاؤ کہ ہماری دوستی ہو گئی، بہت خرچہ کیا ہمارے اوپر، بہت خرچہ کیا. جب سارا مال لے لیا تو ہم نے بے وفائی کی، یہاں سے چلے گئے. اب آدمی رو رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غداری کے مقابلے میں وفاداری ہے. سمجھ گئے بات کو؟ غداری کے مقابلے میں وفاداری ہے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی وفاداری کو ہم جانتے ہیں. نمبر 1، وفادار، کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتا. پوری زندگی 40 سال ہو گئے، کوئی ایک مانوش یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غداری کی ہے. دوسری بات، اس کی سچائی کو ہم جانتے ہیں. کبھی اس نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، مٹھا کوتھا نہیں بولا کبھی بھی. میرے دوستو، کوئی مسلمان آج یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم تو جھوٹ ہی بولتے ہیں. اور جھوٹ جنت کے لیے نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں اس دنیا کے لیے جسے چھوڑ کر جانا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کی وفاداری کو ہم جانتے ہیں، اس کی سچائی کو ہم جانتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ کبھی کسی پڑوسی کے ساتھ، کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ، کبھی کسی چھوٹے کے ساتھ، کبھی کسی غریب کے ساتھ، کبھی کسی پریشان حال کے ساتھ، کبھی کسی بیمار کے ساتھ، کبھی بھی انہوں نے کوئی خراب معاملہ نہیں کیا. اگر مسلمان آج ان 3 چیزوں کو پکڑ لے، وفادار، ہر آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ میرا وفادار ہے، میرے ساتھ غداری نہیں کرے گا، مجھ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جہاں تک ہو سکے گا مجھ کو فائدہ پہنچائے گا، سپورٹ کرے گا. اگر یہ یقین ہو جائے آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، بتاؤ ہر آدمی اس سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دوسری بات، اگر ہر آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ اپنا گلا کٹوا لے گا، مر جائے گا، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، بتاؤ اعتماد کرے گا ہم پر آدمی کہ نہیں کرے گا؟ اور تیسری بات یہ کہ کبھی کسی کے ساتھ خراب معاملہ، نقصان پہنچانے کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا. مجھے بتاؤ ایسا مانوش اگر کسی گاؤں میں ہو، ایسا مانوش اگر کسی بازار میں ہو، ایسا مانوش اگر کسی سٹی میں ہو، تو ہر آدمی اس سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو بات وہ کہے گا ہر آدمی مانے گا کہ نہیں مانے گا؟
3 صفتیں بیان کی، وفاداری، سچائی، امانت داری۔ آج اگر آپ مجھ کو 10 کروڑ ٹکا دے دیں تو میں تو صبح ہونے سے پہلے انڈیا چلا جاؤں گا، آپ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 روپے لے کر بھاگوں گا، میں 10 روپے لے کر نہیں جاؤں گا صبح کو آپ کو، لیکن 10 کروڑ ٹکا اگر آپ مجھے دیں گے تو میں تو یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ امانت داری کا مطلب یہ ہے 1000 کروڑ ٹکا دے دیا، کبھی 1 پائی اوپر سے نیچے نہیں، دیکھو یہ تمہارا ٹکا ہے، 1 سال میں نے حفاظت کی، اپنا ٹکا لے جاؤ۔ یہ جو بادشاہ تھا اس نے وہ کفار سے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ جو بتلا رہے ہیں نبی کی صفات، یہ جو انسان کی صفت بتلا رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ کفار نے کہا ہاں صحیح ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ صفت تو نبی کی ہوتی ہے، رونا شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم کو 5 چیزوں کی تعلیم دی۔ کتنی چیزوں کی؟ 5 چیزوں کی۔ نمبر ایک انہوں نے ہم سے کہا اللہ ایک ہے، اس مندر میں ایک خدا، اس مندر میں ایک خدا، اس درخت میں ایک خدا، اس سانپ میں ایک خدا نہیں، خدا ایک ہے جو سب کو پالنے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 2 کیا تعلیم دی؟ نمبر 2 تعلیم دی، دیکھیے نماز کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، روزے کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں نمبر 2 تعلیم دی کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، جو تمہاری فیملی میں غریب ہیں، کمزور ہیں، جو تمہاری فیملی کے لوگ ہیں، تمہاری اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، بھائی ہے، بھائی کی اولاد ہے، ماموں ہے، ماموں کی اولاد ہے، خالہ ہے، ان سب کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرو، اتنا اچھا بیوہار کرو، اتنا اچھا بیوہار کرو کہ دنیا میں کوئی آدمی اس سے بہتر بیوہار نہ کر سکے۔